الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبع بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور حضرت محمد پاک احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کیا کرو، تم میرا ذکر کیا کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کیا کروں گا۔ تم میرا ذکر، مجھے پکارو، مجھے زمین والوں میں یاد کرو، میں تمہارا ذکر اور تمہیں آسمان والوں میں یاد کیا کروں گا۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے دنیا کا سارا آرام و سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ انسان پر تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں کے گرد گھیرا ہوا ہے۔ یہ اس کا معاشی، سماجی اور ثقافتی مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ اس کا تخلیقی، فطری اور جبلی معمہ ہے۔ مگر جس رب قادر مطلق نے انسان کو پیدا کیا، زندگی کے مسائل بیان کیے، انسان کی زندگی کے مسائل بیان کیے، اسی قادر مطلق ذات نے انسان کے دکھوں، مصیبتوں کا مداوع بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب تمہیں کوئی گھبراہٹ ہو، بے سکونی ہو، بے آرامی ہو، دلوں کو اطمینان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا باوضو ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں نے دنیا کا سارا سکون، سارے کا سارا آرام، دلوں کا اطمینان میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، دل کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں کیوں رکھا؟ اس لیے رب کا ذکر دلوں کو اطمینان بھی دیتا ہے، رب کا ذکر ایمان بھی دیتا ہے، رب کا ذکر آرام و سکون بھی دیتا ہے، اور رب کا ذکر رب کی پہچان بھی دیتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ تو ذکر کی فضیلت، ذکر کا مقام و مرتبہ تھا قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے، ہمارا کیونکہ موضوع ہے ذکر اور ذاکرین کی فضیلت، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ذاکرین کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابن عباس قال وفد موسیٰ الی طور سیناء قال یا ربی ای عبادک احب الیک قال الذی یذکرنی ولا ینسانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پر تشریف لے گئے تو بارگاہ الہی میں عرض کی، یا ربی، اے میرے پروردگار، اے عبادک احب الیک، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال الذی یذکرنی ولا ینسانی، وہ بندہ جو مجھے ہر وقت یاد کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، مجھے پکارتا رہتا ہے، میرا ذکر کرتا رہتا ہے، ولا ینسانی، اور مجھے بھولتا نہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، دوسری حدیث مبارکہ پر
ذاکرین کی فضیلت حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل من دعوت اقرب من اخرى قال نعم ان اقرب ما يكون من العبد الليل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے حاضری پیش کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی دعا یا کوئی گھڑی ایسی ہے جو کسی دوسری دعا یا گھڑی سے بڑھ کر اللہ کا قرب بخشنے والی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں ایک گھڑی ایسی ہے فإن استطعت ما يكون لربي من العبد جوف الليل الآخر، کہ میں رات کے وقت جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے میں بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو ہو سکے وہ رات کو آخری پہر میں ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر کرو، نہ ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائے، ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائے۔ معزز سامعین حاضرین، اب ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے، اب یہ تو نہیں نا ایک طرف دنیا کی باتوں میں مشغول ہوں دوسری طرف ذکر کریں، نہیں، ہم کسی بادشاہ کا ذکر نہیں کر رہے، ہم خالق رحمان مالک سمیع بصیر حکیم کا ذکر کر رہے ہیں۔ لہٰذا معزز سامعین حاضرین ہمیں ذکر اس ڈھنگ سے کرنا چاہیے کہ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، ہر کام کی ایک لمٹ ہے، ایک کراس ہے، ہر کام کرنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے۔ مگر جب ذکر کی باری آئی حضرت محمد پاک احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا ذکر اللہ تعالیٰ انکم یقول المنافقون انکم تراؤون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہیں۔ معزز سامعین حاضرین، نماز جنت کی چابی بھی ہے، سجدہ قرب الہی کا سبب ہے، مگر ذکر اللہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ ڈائریکٹ عرش معلیٰ تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والا یعنی یاکرین کا ذاکرین کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔